بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عورت پر گھر کے کون سے کام کرنا واجب نہیں اور کون سے کام کرنا واجب ہیں۔ تو آئیں اس ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سنیے گا تاکہ آپ کو مکمل مسئلے کی سمجھ آ سکے، اور یہ آج کی نہایت ہی دلچسپ ویڈیو ہے۔ تو آئیں محترم ناظرین اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہماری ویڈیو کا ٹاپک تھا کہ عورت پر گھر کے کون کون سے کام واجب نہیں۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ عورت پر گھر کے کوئی کام بھی واجب نہیں، حتیٰ کہ عورت پر اپنی اولاد کو دودھ پلانا بھی واجب نہیں۔ ہاں، اگر بچہ کسی اور عورت کا دودھ نہیں پیتا تو پھر واجب ہے۔ اگر عورت اس گھر سے آئی ہے، یہاں پر پکا ہوا کھانا کھاتی تھی تو یہ شوہر پر واجب ہوگا وہ اپنی عورت کو پکا ہوا کھانا لا کر دے۔ کپڑے دھونا، دودھ پلانا، گھر کے کام کرنا، کپڑے استری کرنا، جوتے پالش کرنا، کچھ بھی ایسا عورت پر واجب نہیں ہے۔ محترم ناظرین، یہ وہ افراد بات کان کھل کر سن لیں جو اپنی بیویوں کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں۔ ان کی بیویاں بیچاری 2-2، 3-3، 4-4 گھنٹے چولہے کے سامنے بیٹھ کر پکا کر، پھونک لگا کر، لکڑی جلا کر کھانا بنا کر لاتی ہیں۔ ان کے آگے لا کر رکھتی ہیں تو لات مار کر کہتے ہیں، یہ پکا کر لائی ہیں، مرچ تیز ہے، بوٹی گلی نہیں، کھانا صحیح نہیں بنانا، کھانے میں سواد ہی نہیں۔ اب رہا یہ سوال، جب اس پر کچھ واجب نہیں تو گھر کا کام کون کرے گا؟ تو محترم ناظرین، بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی کوئی کام واجب نہیں تھا، لیکن انہوں نے ہر کام ہی کیا۔ انہوں نے اپنے بچے بھی پالے، ان کو بڑا بھی کیا۔ محترم ناظرین، وہ عورت جو سارا دن ہمارا کام کرتی ہے، ہمارے کپڑے استری کرتی ہے، ہمارے بچوں کو پالتی ہے، جو اس پر واجب نہیں، تو کیا یہ ہم پر واجب ہے یا ان حضرات پر واجب ہے جو اپنی بیویوں کو تھپڑ رسید کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، تانے دیتے ہیں؟ اگر کوئی ایسی حدیث ہے تو لائیں، ورنہ میدان محشر میں اللہ کی گرفت میں آنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ مطلب یہ تو نہیں ہے کہ عورت کمزور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کمزور کو آپ کے تابع کیا ہے اور آپ ان پر زور آزمائی کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، جب ہم مکے میں تھے تو ہمارے آگے عورتیں بولتی نہیں تھیں، ہم مدینے میں آئے تو انصار کی عورتیں اپنے شوہروں کے آگے بولتی ہیں، تو کل میری بیوی بھی میرے آگے بولی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرا پڑے اور فرمایا، عمر، عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اگر تم اس سے کام لینا چاہتے ہو تو اس سے ایسے ہی استعمال کرو، اگر سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جاؤ گے۔ محترم ناظرین، اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے، کچھ عورتیں ہوتی ہیں ان کی زبان کافی سخت یا تیز والی ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اپنی زور آزمائی ان پر شروع کر دیں اور انہیں تھپڑ مار کر کہیں اب بولو، اب بول کر دکھائیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر آپ کی بیوی کا یہ لہجہ ہے تو آپ اسے مار نہیں سکتے۔ آپ پر یہ واجب نہیں کہ اپنی بیوی کو تھپڑ رسید کریں، بلکہ آپ انہیں پیار سے سمجھائیں۔ اگر وہ کہتی ہے کہ ہم پر کوئی کام کرنا واجب نہیں تو آپ کہیں ٹھیک ہے، آپ کام نہ کریں، آپ پر کام کرنا واجب نہیں، لیکن میں دوسری شادی تو کر سکتا ہوں۔ دوسری شادی کرنا تو سنت ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اس بات کو سمجھ جائے اور گھر کے کام کرنا شروع کر دے، کیونکہ جب آپ کہیں گے میں دوسری شادی اس شرط پہ کروں گا کہ وہ گھر کے کام کرے گی، تو محترم ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنی بیوی کو پیار سے سمجھائیں کہ وہ آپ کی گھر کے کام کرے، آپ کے بچوں کو تربیت دے، آپ کی ماں کا شکر ادا کرے جس نے 5 گھنٹے لگا کر چولہے کے آگے بیٹھ کر دھوپ میں بیٹھ کر آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ جب آپ ان چیزوں پر عمل کریں گے تو محترم ناظرین، آپ کی بیوی آپ کے لیے ایک سکون بن جائے گی۔ میری ان عورتوں سے بھی گزارش ہے جو اپنے شوہروں کے آگے بدتمیزی کرتی ہیں۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں یا بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، وہ ایسے گھروں سے پرورش پا کے گئی ہوتی ہیں
یہاں پر انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ ماں ہمیشہ ہمارے والد پر بھاری ہے، والد عزت کی بچاؤ کی وجہ سے خاموشی اختیار کر رہے ہیں، چھوڑو کوئی بات نہیں، چھوڑو کوئی بات نہیں، تو اس کے ذہن میں یہی بات ہوتی ہے کہ میں نے بھی آگے جا کر یہی کرنا ہے۔ تو ایسی بیٹیاں جب اگلے گھروں میں جاتی ہیں تو وہ ان گھروں کو جہنم بنا کر رکھ دیتی ہیں، لڑائی جھگڑا فساد کرنے والا گھر مشہور ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جیسے کہ بیوی کے حقوق بتائے گئے ہیں، آئیں اب آپ کو شوہر کا بھی مقام بتاتے ہیں۔ شوہر کا بھی ایک بہت بڑا مقام ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر حکم ہوتا کہ عورت سجدہ کرے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو کر فرماتا کہ عورت سب سے پہلے اپنے شوہر کو سجدہ کرے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت کو شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر شوہرت اپنی حاجت کے لیے بیوی کو بلائے اور بیوی تنور میں روٹیاں لگا رہی ہو تو بیوی کہا کہ وہ اپنے شوہر کا حکم پہلے مانے۔ ہم میں سے کچھ عورتیں یہ کہتی ہیں تمہارا کیا حق ہے ہم پر، تمہیں ہم کون ہوتے ہو روکنے والے؟ تو یہ بات سراسر غلط ہے۔ محترم خواتین، اگر شوہر کسی بات سے منع کر رہا ہے تو اس کا حکم بجا لانا واجب ہے۔ ہمیں یہ نہیں کہہ سکتی کہ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے۔ محترم ناظرین، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک لڑکی کو اس کا باپ لے کر آیا اور آ کر کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، یہ لڑکی میری شادی نہیں کرتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکی، تم شادی کرنے کے لیے کیوں رضامند نہیں؟ لڑکی کہنے لگی، یا رسول اللہ، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں عورت پر مرد کا کیا حق ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت پر اس کا شوہر کا یہ حق ہے، اگر شوہر کے پورے جسم میں پیپ پڑ جائے عورت اسے اپنی زبان سے بھی صاف کر سکتی ہے، اپنے شوہر کا حق ادا کر سکتی ہے۔ تو آج کل کی عورتیں اپنے شوہر کو کچھ سمجھتی ہی نہیں، تو یہ سراسر غلط اور جہالت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں جہنم میں عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت سے زیادہ دیکھی جو جہنم کے گڑھ سے جل رہی ہیں۔ فرمایا بیٹی فاطمہ میں ان عورتوں کو دیکھا جو اپنے شوہر کے ساتھ زبان درازی کرتی ہیں، اپنے شوہروں کا حکم نہیں مانتی ہیں، میں نے ان کو زبان کے بل لٹکتے جہنم میں دیکھا۔ ناظرین، یہ باتیں ہمیں سمجھنی ہوگی، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے شوہر کے ساتھ کس طرح گفتگو کر رہے ہیں، کس طرح اپنے مجازی خدا کے سامنے پیش آ رہے ہیں۔ امید ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی سب بیویوں کو اپنے شوہروں کے ساتھ خوش اسلوبی سے رہنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔